سوال پوچھا کہ نماز جنازہ کے فرائض، واجبات اور سنتیں کون کون سی ہیں؟ تو نماز جنازہ کا مختصراً میں آپ کو پوری وضاحت بتا دیتا ہوں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی نے بھی ایک نے بھی پڑھ لی تو فرض سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ پڑھی تو سب کے سب جن کو علم تھا وہ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، اکیلا آدمی بھی جنازہ ادا کر سکتا ہے، اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے اور نمازوں کی طرح اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، یعنی کہ وہ قادر ہو، وہ جنازہ تک پہنچ سکتا ہو، بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، اور مسلمان ہونا بھی شرط ہے، اور مسلمان بھی ہو اور اس کی موت کی مرنے کی خبر بھی پہنچی ہو۔ تو یہ نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے شرائط ہیں۔ اور نماز جنازہ کی مزید دو شرطیں ہیں کہ وہ کچھ نمازی کے لیے ہیں، کچھ میت کے لیے۔ نمازی کے لیے یہ ہے کہ اس کا جسم پاک ہو، یعنی وہ نمازی خود پاک ہو، نجاست غلیظہ سے بھی، نجاست خفیفہ سے، حدث اصغر سے، حدث اکبر سے، دونوں سے پاک ہو، جس جگہ وہ کھڑا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ ستر عورت یعنی پردہ بھی، اس نے جو جسم کا حصہ چھپانا فرض ہے اس کا چھپا ہونا بھی شرط ہے۔ قبلہ کو منہ بھی کیا ہوا ہو، اور نیت بھی کرے۔ نیت کی کوئی شرط ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کے بغیر اس کا نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ جو نماز میت کے لیے جو شرطیں ہیں وہ یہ ہے کہ میت مسلمان ہو، اگر کافر میت ہے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور دوسری شرط جو میت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ میت کا بدن کفن پاک ہو، بدن کو اس کو غسل بھی دیا ہوا ہو، جو کپڑا کفن اس کو دیا ہوا ہو وہ بھی پاک ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں، اور اگر بدن ناپاک ہے، غسل نہیں دیا ہوا تو نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ دو شرطیں تھیں، اور اس کے علاوہ نماز جنازہ وہاں پر میت موجود بھی ہو، تیسری شرط۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ زمین پر رکھا ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ نمازی کے آگے موجود ہو، وہ غائب نہ ہو، یعنی پیچھے نہ ہو، یا جنازہ میت غائب نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں ہو گئیں۔ اور چھٹی شرط، میت کا وہ حصہ بدن کا چھپا ہوا ہو جس کا چھپانا فرض ہے، یعنی کہ اگر کسی جگہ کفن نہیں مل رہا تو کم از کم مرد ہے تو ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھپا ہونا فرض ہے۔ اور 7ویں شرط کہ میت امام کے بالکل سامنے اور محاذی میں سینے کے برابر امام کھڑا ہو کر وہاں پر اس کی نماز ادا کرے۔ یہ 7 شرطیں ہو گئیں۔ باقی رہا نماز جنازہ کے فرائض، تو نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں، یعنی کہ 2 فرض بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلا فرض 4 تکبیریں کہنا، یعنی جو کہتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ، تو یہ 4 تکبیریں فرض ہیں۔ اور دوسرا فرض جو ہے وہ قیام کرنا ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز، بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا جنازہ تو ادا نہیں ہوگا، اور کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض ہے۔ یعنی کہ نماز جنازہ کے 2 فرض ہو گئے، 4 مرتبہ تکبیر کہنا اور کھڑے ہو کر یعنی قیام کی حالت میں نماز جنازہ ادا کرنا۔ اور نماز جنازہ کی سنت مؤکدہ 3 ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنا، جیسے پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اور دوسری تکبیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو اب اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ثنا، دعا اور درود یہ سنت ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی یہ دعائیں، درود، دعا وغیرہ، یہ ثنا وغیرہ، یا پھر دعا مغفرت، اس کا اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا نہیں آتی تو اس کی متبادل کوئی دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ درود کی جگہ نماز والا درود افضل ہے، اور ثنا کی جگہ وہ ثنا، اگر ثنا اس کو نہیں آتی تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کی کلمات عربی کے اندر بول سکتا ہے، اس سے ادا ہو جائے گی۔ یہ سنت ہے۔ اگر وہ کوئی بالکل بھی نہیں پڑھتا، نہ ثنا پڑھتا ہے، نہ درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ دعا پڑھتا ہے، تو بھی اس کا 4 تکبیریں کہہ لیتا ہے، 4 تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر زبان سے تکبیریں ادا کر دیتا ہے، تو اس کے نماز جنازہ کے جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور نماز جنازہ کی ادائیگی مکمل ہو جائے گی۔ اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے میت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یا میت کے جیسے عمومی طور پر عواموں کے اندر سننے کو ملتا ہے، جس کو جنازہ نہیں آتا وہ نکل جائے، تو اس کو ترغیب دی جائے پڑھنے کی، سیکھنے کی، یاد رکھنے کی، یا اس کو متبادل کوئی حل بتایا جائے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور سنت جو اگر عدم ادائیگی کی وجہ سے سنت رہ جائے، نہ ادا کر سکے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ فرض تو 4 تکبیریں کہنا ہے، اس لیے سب چیزوں کو ترتیب کے ساتھ یاد کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے، اور اس کے مطابق ہی عوام کو احکام اور مسائل بتایا جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔